سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج، سنبلہ، سٹار، ورگو۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کچھ اہم باتیں کہ آپ کے سٹار کا صدقہ اور پڑھائی ویڈیو کے لاسٹ میں موجود ہے، لازمی دیکھ لیجئے گا۔ نمبر 2، میں جو ہورسکوپ بتاتا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے ہے۔ جن لوگوں پر جادو ٹونے کا مسئلہ ہوگا، نظر بد یا ستاروں کی منحوست کا مسئلہ ہوگا، ان کے حالات مختلف ہوں گے۔ اور نمبر 3 جو سب سے اہم بات ہے کہ اس سال کا آخری مہینہ ہے، اگر آپ پر اس طرح کی کوئی مسئلہ ہے جادو ٹونا ٹائپ کا یا کچھ بھی، تو آپ کی بہت مہربانی اپنا اسی مہینے کے اندر علاج کروا لیں، ورنہ آنے والا پورا سال آپ کو اتنا زیادہ ذلیل کرے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ بہت زیادہ آپ کو نقصان ہوگا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے بزنس مین حضرات کی۔ ایک فیکٹری اونر سے لے کر ایک ریڑھی والے تک جو بندہ چیز لیتا ہے، بیچتا ہے، بنا کر بیچتا ہے، وہ بندہ فیکٹری بزنس مین کی کیٹیگری میں آتا ہے، معذرت۔ تو آپ لوگوں کے لیے مہینہ انشاءاللہ تعالی بہت اچھا ثابت ہوگا۔ رب العزت کی ذات کا ایک اسپیشل اہم ترین آپ کے پر کرم ہوگا۔ میرے مالک کا اتنا کرم ہوگا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ مہینہ آپ کو ہر طرح سے فائدہ دے گا، آپ کے کاروبار کو 4 چاند لگے گے انشاءاللہ تعالی اس مہینے کے اندر۔ اب بات کرتے ہیں جو لوگ نوکری کرتے ہیں، آپ کے لیے یہ مہینہ جو ہے ایک درمیانہ سا مہینہ ہوگا۔ مثلا ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ایک عام مہینہ ہوگا، کوئی خاص بات اس میں نہیں ہے۔ مہینہ شروع ہوگا اور ختم ہو جائے گا، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ جو لوگ بے روزگار ہیں، نوکری کی تلاش میں ہیں، ان کے لیے مہینہ جو ہے درمیانہ سا ثابت ہوگا، نہ بہت برا نہ بہت اچھا۔ تھوڑی سی محنت کرنے کے بعد آپ کو نوکری انشاءاللہ تعالی مل جائے گی۔ اگر یہاں پر ایک بات بہت ضروری کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ بے روزگار ہیں، آپ کو کسی قسم کی نوکری کی تلاش ہے یا کسی قسم کا آپ کام ڈھونڈ رہے ہیں، تو آپ چاہیں تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنے علاقے کا نام، اپنی پڑھائی، اس کے بعد آپ کون سی جاب کی تلاش میں ہیں، آپ مجھے بتا سکتے ہیں۔ اللہ کی ذات کرم کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ میرے پاس سینکڑوں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، تو میں انشاءاللہ تعالی جو بھی ہو سکے گا اس معاملے میں آپ کی خدمت ضرور کروں گا۔ اگر آپ کو کوئی نوکری کا مسئلہ ہے تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو میں کچھ ایسی نوکری تلاش کر کے دے دوں۔ اس کے بعد جو لوگ نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے مہینہ جو ہے، اس مہینے کے پہلے 2 ہفتے آپ کے لیے اچھے نہیں ہوں گے۔ آپ کو چاہیے کہ 2 ہفتے نکالنے کے بعد آپ کام شروع کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ آنے والا سال بھی آپ کے لیے ہو سکتا ہے بہتر ثابت ہو۔ رشتوں کے معاملات کے اندر لڑکیوں کے خاندان کے اندر اور باہر ہونے کے چانس برابر ہیں، دونوں جگہ ہو سکتے ہیں۔ لڑکوں کے خاندان کے باہر زیادہ تر اور خاندان کے اندر کم ہونے کے چانس ہیں۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات بتا دوں کہ جو بچیاں ہیں وہ اگر پسند کی شادی کرنا چاہتی ہیں تو آپ کے لیے یہ مہینہ مناسب نہیں ہے، آپ کو نقصان ہوگا۔ آپ کے سٹار والی جو بچیاں ہیں ویسے بھی پسند کی شادی کریں تو ان کو الٹا نقصان ہی ہوتا ہے۔ دوسری بات، یہاں ایک اور سب سے اہم بات بتا دوں کہ آپ کو چاہیے کہ اپنا سٹار اور اپنے جو سول میٹ ہے اس کا سٹار دیکھنے کے بعد ہی اس معاملے کے اندر جو میں نے بتایا ہوا ہے اس کا پھر ہی کوئی نہ کوئی ایکشن لیں۔ جو لوگ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، یہاں پر خاص طور پر لڑکوں کے لیے بات کر دوں کہ آپ کے لیے یہ مہینہ جو ہے اچھا ثابت ہوگا۔ اپنے گھر پہ بات کریں انشاءاللہ تعالی۔ آپ کے گھر والے، یہ میں آپ کے بارے میں بتا رہا ہوں، آپ کے سول میٹ کے بارے میں نہیں، ٹھیک ہے؟ یا آپ کے لور کے بارے میں نہیں بتا رہا جس کو آپ پیار کرتے ہیں، آپ کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ آپ اپنے گھر والوں سے بات کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر والے اس چیز کے لیے ایگری ہو جائیں گے۔ جو لوگ بے اولاد ہیں ان کے لیے مہینہ بہت اچھا ہے، کوشش کریں انشاءاللہ تعالی، اللہ کی ذات ضرور کرم کرے گی، بے فکر ہیں آپ۔ تعلیم حاصل کرنے والے بچے بچیوں کے لیے بتا دوں کہ یہ مہینہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کوئی نہ کوئی پوزیشن حاصل کریں گے یا اچھے نمبر حاصل کریں گے تو اللہ کی ذات ضرور کرم کرے گی آپ کے اوپر۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے دھیان رکھا کرے کہ آپ کے اگر پڑھائی کرتے ہوئے آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جائے یا پھر سر پر دباؤ یا گردن کے پٹھوں کا کھچاؤ ہو تو اس کا مطلب ہے یا آپ جادو کے شکار ہیں تو یا پھر آپ نظر بد کے شکار ہیں۔ تو سب سے پہلے جادو نہیں، نظر بد سمجھیے گا اپنے آپ کو۔ تو اسی وقت اپنا صدقہ دیں، ایک انڈا لے کر اپنے سر سے 7 بار وار کر باہر پھینک دیں کسی ایسی جگہ پر جہاں سے لوگ گزرتے ہوں،
اور انڈا رکھنا نہیں، پھینکنا ہے تاکہ ٹوٹ جائے. تو اس کے بعد آپ پڑھائی کرنے کے لیے بیٹھیں تو آپ کو میرے خیال میں رزلٹ مل جائے گا اس کا. اگر نظر بد ہوئی تو پھر 100% آپ کو یہ پرابلم نہیں ہوگی. ویسے یا سلاموں یا علیموں کا ورد آپ کے لیے کافی بہتر رہے گا. گھریلو معاملات کے اندر آ جاتے ہیں. آپ کے گھریلو معاملات آپ کی طرف سے انشاءاللہ تعالیٰ اس مہینے بہت اچھے رہیں گے. آپ کی طرف سے زیادہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. آپ ٹھنڈی طبیعت رکھیں گے. ہاں، فضول بات پر غصہ آ جانا کوئی اتنی بری بات نہیں ہوتی، مگر ہر وقت غصہ کرنا بھی اچھی بات نہیں ہوتی. بچوں کو اور آپ کو موسم کی تبدیلی کی وجہ سے سردی، نزلہ، زکام لگ سکتا ہے. اس کا سٹار سے کوئی تعلق نہیں ہے. گھریلو معاملات کے اندر آ کر اخراجات بڑھ سکتے ہیں، وہ پورے پاکستان کے ہی بڑھ گئے ہیں، تو اس کے اندر بھی سٹار کا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، باقی اللہ کی ذات انشاءاللہ تعالیٰ کرم کرے گی. اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے اور پڑھائی کی. دسمبر، ربیع الثانی اور جمادی الاول، یہ 3 مہینوں کو ملا کر جو سب سے بہترین صدقہ اور پڑھائی بنتی ہے وہ آپ کو بتانے لگا ہوں. سب سے پہلے مرد حضرات کے لیے فجر کی نماز کے بعد 11 بار درود ابراہیمی اول آخر پڑھنا ہے آپ نے، یا سمیع 180 بار، یا لطیفو 129 بار. اب میری ماؤں بہنوں کے لیے فجر کی نماز کے بعد اول آخر درود ابراہیمی 11 بار، یا مصورو 336 بار، یا خالقو 231 بار. یہ آپ کی پڑھائی ہے. اچھا، اس مہینے کا صدقہ بہت اہم ہوگا. یاد رکھیں کہ یہ پچھلے پورے سال کی منحوست آپ کے اوپر جو پرابلم ہے، ہر ایک چیز اسی مہینے میں ختم ہو جائیں تو بہتر ہے. اگر اگلے سال میں جائیں گے تو آپ کے لیے پرابلم بنے گی، تو بہتر ہے اسی مہینے میں اس کو کلیئر کریں. تو اس مہینے صدقہ آپ کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اور تھوڑا سا سمجھ لیں کہ مہنگا بھی ہے. کپڑے لینے ہیں آپ نے، کسی بچے کا آپ سوٹ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سلا سلایا سوٹ لے لیں. کسی یتیم بچے کے لیے آپ نے سوٹ لینا ہے اور آپ نے اس کو دینا ہے تاکہ وہ پہن سکے. یہ آپ کا صدقہ ہوگا. یہ آپ اپنے سر سے 7 بار وارنے کے بعد سوٹ لے لیں اور اپنے سر سے 7 بار وارنے کے بعد کسی یتیم بچے کو دیں. ٹھیک ہے، بہتر ہے کہ ساتھ جوتیاں بھی ہوں تاکہ وہ پہن سکے. جتنی دیر انشاءاللہ تعالیٰ وہ بچہ وہ استعمال کرے گا اتنی دیر آپ کا صدقہ چلتا رہے گا. تو جتنا اچھا سوٹ لے کر دیں گے اتنا بہتر ہے. یعنی کہ گھٹیا نہ لے کے دیجیے گا کہ 2-4 بار پہننے سے ہی پھٹ جائے. جتنا زیادہ وہ پہنے گا اتنا زیادہ آپ کا صدقہ چلتا رہے گا. یہ ایک طرح سے جس کو صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے، یہ وہ ہے تاکہ اگلے سال جو نیا سال اب آنے والا ہے اس سال کے اندر آپ کو ہر طریقے سے سپورٹ مل سکے. تو یہ بہت اہم صدقہ ہوتا ہے اس سال کے آخری مہینے کا. اس لیے کوشش کیجئے گا سوٹ بہت اچھا ہو، کوالٹی کے حساب سے، جلدی پھٹنے والا نہ ہو اور بالکل سستا نہ ہو. یعنی کہ جتنی اچھی چیز لے کر دیں گے اتنا آپ کے لیے بہتر رہے گا. تو ایک سوٹ لیں کسی بچے کا، بچی کا، کوئی بھی، وہ کسی یتیم کو دیں جو صدقہ لیتا ہو. یاد رہے ان سے پہلے پوچھ لینا ہے کہ صدقہ لیتے ہیں یا نہیں. ان بچوں کو وہ دیں تاکہ وہ پہن سکیں. سوٹ اتنا اچھا ہو کہ وہ دیکھ کر خوش ہو جائے. اس کے ساتھ اگر آپ کی جیب اجازت دے تو جوتیاں نہیں دیتے تو کوئی ضرورت نہیں، سوٹ لے کر دینا اس مہینے کے اندر سب سے بہترین صدقہ ہوگا. اور یہ آپ کے آنے والے سال کے اندر آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا. تو یہ آپ کا صدقہ تھا اور پڑھائی تھی. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے سال کے اندر کچھ نئی امیدوں کے ساتھ، کچھ نئی باتوں کے ساتھ. اللہ کی ذات آپ کے لیے نیا سال بابرکت بنا دے. اللہ کی ساتھ نیا سال آپ کے لیے ہزاروں لاکھوں خوشیوں والا لے کر آئے. میرا مالک ہر ایک پریشانی آپ کی دور فرمائے. میرا رب العزت آپ کے نصیب اور آپ کے کاروبار میں بے انتہا برکت عطا فرمائے. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے سال میں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ آپ سب کا حامی اور ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.